मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज सिंध में कोरोना सूरत हाल पर एक और मीडिया और एक बार फिर अपनी मीडिया ब्रीफिंग को उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बेबसी का इजहार करने के लिए। मुख्तलिफ हवालों से आज एक बार फिर उन्होंने कभी विफाक से गिला किया तो कभी सुप्रीम कोर्ट से वो शिकवा करते नजर आए। पूरी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुराद अली शाह गोया एक बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, लेकिन जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जिसके लिए उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की थी, जो अहम तरीन सवालात थे उनके वो उन्होंने जवाब नहीं दिए। मिसाल के तौर पे इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना ही उन्होंने इसकी कोई तशरीह पेश की कि बकौल उनकी हुकूमत की ज़बरदस्त कारकर्दगी के बावजूद सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में बदतरीन जबरी लॉकडाउन के बावजूद सिंध में कोरोना मरीज़ों की तादाद पंजाब, जो कि सिंध से आबादी में 2.5 गुना ज़्यादा है, उससे ज़्यादा क्यों है। पंजाब में कोरोना काबू में सिंध के मुकाबले में क्यों ज़्यादा नज़र आता है और क्यों उनकी हुकूमत की कारकर्दगी यहाँ के नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसी हवाले से कई मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि मुराद अली शाह को जवाब देने हैं, मगर उन्होंने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह को कराची के शॉपिंग मॉल्स खुलने का शायद अभी भी दुख है, क्योंकि वो पहले दिन से कराची में किसी भी किस्म के लॉकडाउन रिलैक्सेशन के ख़िलाफ़ थे, किसी भी कारोबार खुलने के ख़िलाफ़ थे। इसका इजहार वो बरमला कई बार कर चुके हैं और यही वजह है कि जब बड़ी शिद्दत से सवालात उठे कि जब बेहंगम मार्केट्स खोल दी गई हैं तो शॉपिंग मॉल्स जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं उन्हें क्यों नहीं खोला जा, तो उन्होंने इसका सारा मलबा विफाक पे डाल दिया। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका पूरा मलबा, उन्होंने इसका कोई दिफा नहीं किया कि शॉपिंग मॉल्स क्यों नहीं खुले और क्यों ज़रूर खुल जाने चाहिए थे इन बेहंगम मार्केट्स के साथ। इसका तो उन्होंने दिफा नहीं किया, मगर इसका सारा मलबा और अपनी बेबसी की सारी वजूहात जो है वो विफाक पे डाल दी। मगर एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो था वो अपनी प्रेस रिलीज़, अपनी मीडिया टॉक में नहीं बताया, वो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम उनकी जो शॉपिंग मॉल्स के हवाले से बेबसी है वो आपको दिखाते हैं। 7 मई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके मिनट्स हैं भी पब्लिक डोमेन में भी है। इसमें कहा गया कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगी 31 मई तक। मैं इससे एग्री करूं या ना करूं कि शॉपिंग मॉल्स खुले या बंद हो, जब मैंने कहा एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सूबे ने कह दिया हमने खोल दिया, गलत भी नहीं, उस वक्त तक नहीं खोली थी। कहा गया कि ये सूबा सिंध के साथ कराची के साथ ज्यादती हो रही है। ये फैसला NCOC में आया था, उसमें भी मैं मौजूद था। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके मिनट्स इशू हुए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग देख लें, और इल्जाम एक बड़े फोरम पे लगाया जाता है कि सिंध के साथ कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ये तो शायद हम इनके उस जाल में, अगर ये सिर्फ तखरीबकारी कर रहे हैं इस पूरे माहौल में। न जाने क्यों इसी हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो हुकूमत सिंध, और आज मुराद अली शाह ने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी शॉपिंग मॉल्स के हवाले से, और वो हमारे प्रोग्राम में पंजाब के वज़ीर सनत असलम इकबाल ने उसकी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से वजाहत की थी, जिससे इस पूरे मामले की हकीकत सामने आ जाती है। मैं इनकी इतला के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार NCC मीटिंग का जिक्र कर रहे थे कि उसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी। इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आज से 3 दिन पहले फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री ने चारों सूबाई वज़रा की मीटिंग वीडियो लिंक के ऊपर बुलाई। उसमें दोनों इकाइयों के नुमाइंदे भी शामिल थे, जिसके अंदर जब उनसे पूछा गया शॉपिंग मॉल के बारे में राय पूछी गई तो पंजाब की तरफ से मैंने इंडोर्स किया कि शॉपिंग मॉल खुलने चाहिए। इसी तरह KPK और बाकी जो इकाइयाँ उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन सिंध के मिनिस्टर ने कहा कि हम शॉपिंग मॉल नहीं खोल रहे। मुराद अली शाह ने आज भी इसरार किया कि लॉकडाउन के हवाले से वो नहीं चाहते थे कि मुल्क में कारोबार खुले, और उनका कहना यही था कि उनके ख्याल में कोई भूखा नहीं मर रहा था
اور لوگوں کے لیے شاید روزگار کے حوالے سے ان کے جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے روزگار کے حوالے سے لوگوں کے چولہے جلنے کے حوالے سے کاروبار کو کسی حد تک کھولنا ضروری تھا. وہ آج مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کی بھی تردید کی. کرونا تو 26 فروری کو ہوا نا پہلا کیس. 1 اپریل تک فیڈرل گورنمنٹ ڈینائل میں تھی, میرے اوپر الزام تراشیاں تھیں, اور 1 اپریل کو خود کہا کہ جی لاک ڈاؤن کو 14 دن بڑھا دو. کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی. سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے, اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. میرے اوپر تو پینٹ کر دیا نا کہ یہ پتہ نہیں ہر غلط چیز بتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار دوسری طرف کو بھی سن لو, دوسری طرف کوئی اور میسج دیتی ہے. لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں, میں لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, میں حکمرانوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا. آپ یہ بولتے ہیں کہ جی اکنامک ٹرموائل ہوا ہے, غربت. آپ نے دیکھ لیا نا وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, بازاریں کھلی تھیں, کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے کہیں؟ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں, پرابلمس پہلے سے تھے, پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے, آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. گویا کہ مراد علی شاہ کا اب بھی یہ اصرار ہے کہ غلط ہوا کہ یہ دکانیں کاروبار کھولا گیا. اگر ان کی چلتی تو وہ کچھ نہ کھلنے دیتے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی ضرورت نہیں تھی کاروبار کھولنے کی, کوئی لوگ مرے نہیں جا رہے تھے, کوئی ایسی صورتحال نہیں. اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی کہ جب یہ بازار کھلے اور جس انداز کا رش دیکھنے میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوش و خرم تھے, آرام سے تھے, اور کوئی ایسے ڈیلی ویجز کے حوالے سے, دہاڑی دار لوگوں کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. 2 مہینے سے کوئی روزگار ان کو اویلیبل نہیں تھا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے یہ دکانیں اور کاروبار کو بند رکھنا چاہیے تھا. آج نہ صرف یہ کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اپنے ان معاملات کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کیا, ایک بار پھر انہوں نے وفاق سے جو کلیدی مسائل ہیں اس وقت وفاق اور سندھ کے حوالے سے, اور پھر ملک میں 18ویں ترمیم, نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے آڑے ہاتھ لیا وفاق کو, اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر آئینی عمل کر رہا ہے. وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی جو ابھی تشکیل دی جا رہی ہے اس کو بھی انہوں نے غیر آئینی قرار دیا, اور اس حوالے سے ایک زبردست انداز سے اپنی بے بسی اور شکوے کا اظہار جاری رکھا. ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی, انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹیوارز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو, یہ غیر آئینی ہے, اس کے ٹیوارز غیر آئینی ہے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. CCI کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کاؤنسل آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہے. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ. یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہو. مراد علی شاہ نے آج حکومت سے شکوہ کیا اور ایک انداز سے اپنی بے بسی کا اظہار مسلسل کیا. آج دبے دبے الفاظ میں وہ سپریم کورٹ سے بھی گلا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, مگر کھل کے بول نہیں سکے شاید جو بولنا چاہ رہے تھے. اس طریقے کی مس رپورٹنگ ہو لوگوں کے غلط کہنے پہ کہ جب سرکاری اسپتال سے کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے, پرائیویٹ سے کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. کون سے پرائیویٹ سے نیگیٹو آیا تھا مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں. مطلب کہ جو گورنمنٹ لیبارٹریز ہیں ان میں ہم کو انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیا مجھے شوق ہے کسی کو کووڈ دینے کا, یا ڈاؤ کو شوق ہے؟ ان ٹیسٹ میں کچھ ایرر تو ہوتا ہی ہے جو ایک ہے, لیکن مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے. اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا. میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹیو کھلوانا؟ میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج بھرپور طور پہ یہ میڈیا ٹاک کے اندر اپنے شکووں کا, اپنے گلوں کا, اپنی بے بسی کا اظہار کیا, اور کہا کہ ان کی حکومت کی کارکردگی بہت ہی زبردست رہی ہے. اور بار بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کاروبار کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, دکانیں کھولنے کی, مارکیٹس کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے یہ کاروبار کھلا, جس انداز سے مارکیٹس میں رش دیکھنے میں آیا ہے, یہ بات ثابت ہو گئی کوئی بھوک نہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, اور کاروبار کو بند رہنا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا کہ اس میں چاہے میری جو بھی رائے ہو, لیکن ہم نے وفاق کی بات کو تسلیم کیا ہے. ایک بار پھر شاپنگ مالز کے حوالے سے انہوں نے سارا بوجھ ڈالا NCC پر, اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ شاپنگ مالز نہ کھلے, لیکن انہوں نے بہت ہی احتیاط سے اس بات کا ذکر نہیں کیا جو کہ اس کے بعد ہوئی تھی, جب ایک باقاعدہ
اجلاس ہوا تھا شاپنگ مالز کے حوالے سے جس میں سندھ نے بھی شرکت کی تھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ سندھ نے مخالفت کی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ شاپنگ مالز کھل گئے تھے اور سندھ میں شاپنگ مالز کھلے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ کو حکم دیا کہ وہ شاپنگ مالز کھولے. اس پوری صورتحال پہ آج سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس پہ ہم موقف حاصل کریں گے. پی ٹی آئی کراچی کی منتخب جماعت ہے اور وزیر اعظم کے حوالے سے بہت ہی سیریس کامنٹس بھی آئے ہیں آج مراد علی شاہ صاحب کے. گورنر سندھ عمران اسماعیل ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہا کہ وفاق کا ان کو تعاون نہیں ملا ہے, وفاق کے ساتھ ان کے بڑے شدید شکایات ہیں جس کا انہوں نے اظہار کیا. بارہا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو غیر آئینی اقدامات کرنے کا موجب قرار دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں کاروبار کو کھولنا مناسب عمل نہیں تھا. خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کاروبار کو نہیں کھلنا چاہیے تھا کراچی میں, اور آپ نے جب کاروبار کھلا دیکھا جس طرح کا رش دیکھنے میں آیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں مر رہا تھا اور یہ بات غلط تھی کہ یہاں پر روزگار کے اور اس قسم کے شدید مسائل ہیں, اس لیے کاروبار کو کھولنا مناسب عمل نہیں تھا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے دبے الفاظ میں شکایت جو تھی وہ نمایاں ہو کے سامنے آئی. ایک بار پھر عیاں ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وفاق کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں یا جو معاملات ہیں وہ بقول ان کے سہل نہیں ہیں. اور ایک چیز پھر انہوں نے بارہا کہی کہ سندھ میں اگر شاپنگ مالز نہیں کھلے تو اس کا بھی بوجھ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پہ ڈالا. لیکن ہم نے آپ کو پروگرام سے قبل بتایا کہ اس کے بعد کی ایک اہم پیش رفت جس میں کہ انڈسٹریز منسٹر نے شاپنگ مالز کے حوالے سے ایک نیشنل کانفرنس کی تھی جس میں تمام اکائیوں کے پروونسز کے انڈسٹریز منسٹر موجود تھے, جس میں شاپنگ مالز کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا, اس کو ریکنسیڈر کیا گیا. لیکن سندھ نے وہاں پر بھی اس پہ اعتراض کیا اور اسی لیے سندھ میں شاپنگ مالز نہیں کھلے اور سندھ میں کراچی میں شاپنگ مالز اس وقت کھلے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا حکم جاری کیا. اس پوری صورتحال پر آج کے اس پہ پورے بیک گراؤنڈ پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. الحمدللہ اب آپ کووڈ نیگیٹو ہو گئے ہیں, وہ جو آپ کا کیس پازیٹیو ہوا تھا یو ہیو ریکورڈ ماشاءاللہ. جی شکریہ کامران صاحب, میں الحمدللہ بالکل مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا ہوں اور اس کووڈ سے باہر نکل آیا ہوں. میں جیسے کہ پہلے بھی کہتا رہا, میں نے آپ کے شاید پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ یہ کنسیڈر کرنا کہ یہ ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے, جس کو ہو جائے اس کی ایک مسکنسیپشن ہے, ایک غلط پرسیپشن ہے جو لوگوں میں آ گیا ہے. اس کی شرح اموات انتہائی لو ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے, اس میں بیمار ہونا کوئی بہت بڑی ایک آفت نہیں آپ کے اوپر گزرتی. آپ کو تھوڑا سا ایک مشکل وقت گزارنا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ سمجھیں کہ یہ ایک جان لیوا بیماری کی صورت میں آپ کے اوپر چپک گئی اور یہ اس سے جان چھڑانا مشکل ہے. یقیناً یہ ایک وہم تو ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج کا دن اب آپ نے ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کی ہیں, آج پھر چیف منسٹر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ان کے بڑے وفاق کے ساتھ بڑے شکوے بھی رہے, گلے بھی رہے. آج کئی بار انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا کہ وہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں, وہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں کر رہے, انہوں نے این ای سی کی میٹنگ نہیں کی, اور اس کے علاوہ بھی بڑے سیریس شکایات جو ہیں ان کی پرائم منسٹر سے اور وفاقی حکومت سے دیکھنے میں آئی ہیں. اور پھر جو کووڈ مینجمنٹ ہے یعنی کہ جو کرونا کے حوالے سے مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وفاق ان کے ساتھ نہیں چل رہا ہے. کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل غلط الزام ہے وزیر اعظم کے اوپر, کیونکہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ جس میں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں, پوری مشینری ساتھ ہوتی ہے, پھر این سی سی او سی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سندھ اپنا ایک الگ اسٹانس لے کے وزیر اعظم سے علیحدہ اور اس کے بعد وہ اپنی ایک کہانی شروع کرتے ہیں جو کہ آئی ڈونٹ تھنک از اے گڈ سگنل فار ایک جو ملک کی جو ایکتا ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا ہے, اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں آج بھی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ مجھے بڑا افسوس بھی ہے کہ یہ کس طرح کی بات ہے, جبکہ صوبوں کے ساتھ تمام صوبوں کے ساتھ وفاق بالکل مکمل طور پہ ساتھ مل کے چل رہا ہے. کوئی ڈکٹیٹرشپ کی صورتحال نہیں ہے کہ وفاق سے ایک آرڈر آ جائے اور وہ بس نافذ ہو جائے. صوبوں سے بار بار مشاورت کی جاتی ہے, بار بار صوبوں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے, بار بار صوبوں کے
वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ भी फ़ैसले होते हैं, जिसको बड़े खंदा पेशानी से और खुले दिल से वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करते हैं, उसके बावजूद जब ये बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ा एक अफसोस और दुख का मकाम होता है, जो कि यकीनन न सूबों के लिए बेहतर है न वफाक के लिए। आपने गौर किया और आई एम श्योर कि वफाकी हुकूमत ने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो है खुद नोटिस लिया हुआ है कोरोना मामलात पे। कल जो इनका परसों रहा तो कल जो सामने आया था तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मुख्तस किया आइन की शिक 149 के हवाले से, उसकी मुख्तलिफ शिकें थी उनको सामने रखते हुए, और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये वो सूरत हाल है जिसमें वफाक को मुकम्मल इख्तियार है, सूबे उसके अहकामात पर, उसकी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। न सिर्फ ये कि कोरोना के हवाले से, मईशत के हवाले से, अमन अमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सराहत से उसका ज़िक्र किया है, और यकीनन ये जो नई डेवलपमेंट है ये बहुत अहम है यहाँ के मामलात के हवाले से, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे एक सियासी तकसीम है शहरी और देही की, और फिर कराची में शिकायत बेतहाशा बढ़ रही हैं सिंध हुकूमत की मैनेजमेंट के हवाले से। ये पूरी कैफियत हुकूमत की, PTI की आप लोगों के सामने है? जी बिल्कुल हमारे सामने है, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त बड़े सर जोड़ कर लोग इसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस सारी आफत से मिल के निकल सकते हैं। अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है कि जिससे हम मिल के एक साथ निकल पाएँ तो वो प्रेफरेंस होगी वफाक की कि वो उस रास्ते को अपनाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनती तो फिर वफाक के पास अपने दीगर ऑप्शंस मौजूद होते हैं हमेशा जो वफाक देख सकता है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रिसोर्ट के तौर से। लेकिन गवर्नर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कराची वाले ये बहुत हमसे भी सवाल बहुत पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको कराची ने वोट दिया, आप उस वोट से आज गवर्नर बने हैं, इमरान खान को वोट दिया वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आरिफ अलवी को वोट दिया वो प्रेसिडेंट हैं, काबीना के वज़ीर हैं, आप लोग हैं, यहाँ की आप मेजॉरिटी पार्टी हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, जो उनका रिएक्शन रिस्पॉन्स है, जो भी कोविड मैनेजमेंट सिंध हुकूमत ने की है, मगर नहीं आ रहे, और जिस अंदाज से झड़क दिया जाता है कराची की आवाज़ को। आज भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी कारोबार खोलने की, कौन मरा जा रहा था, आप देखें किस तरह का रश है। तो ये बेचारे बेबस लोग आपको वोट दे के फंस गए हैं, क्या है इसमें? कोई आप लोग उसकी मदद को नहीं आते, कोई देखिए कामरान भाई बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन तो भरपूर हो रही है कराची की, लेकिन इशू यहाँ पे आता है कि जब हमारी सूबाई हुकूमत कराची की आवाज़ को जब दबाने की कोशिश करती है, और वो जब जैसे आज आपने सुना कि एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि कोई नहीं मरा जा रहा, सब बाज़ार पहुँच गए, तो आपका क्या ख्याल है कि पूरे कराची के लोग बाज़ार पहुँच गए? इस कराची जो सारा बाज़ार में आज पहुँचा हुआ था, क्या किसी के घर पे फाका नहीं हो रहा? क्या किसी के घर में मुसीबत नहीं आ रही? जो रोज़गार, जो मज़दूर थे, जो कि रोज़ दिहाड़ी वाले लोग थे, आपका ख्याल है कि आज वो बाज़ार में शॉपिंग कर रहे थे? स्टेटमेंट कमिंग फ्राम द हेड ऑफ प्रोविंस, ये सूट नहीं करता इस तरह की बात करना। ये हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, आपको भी पता है कि कराची में इस वक्त बेइंतहा लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके घरों में फाके की सूरत हाल है, जिनके पास जो हाथ फैलाना नहीं चाहते किसी के आगे, जिनकी इज़्ज़त उन्हें, गैरत उन्हें गवारा नहीं करती कि वो जाके किसी के आगे हाथ फैलाएं, लाइन में खड़े हों, राशन लें। ये वो कई लोग ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़रिए आमदनी से अपने आप को संभालें, कमाएं, जो अल्लाह ने उनके रिज़्क़ हलाल उनके नसीब में लिखा है वो करें, उसका मौका तलाश करते हैं। ये वो लोग हैं जो दुकानदार नहीं है लेकिन दुकानदारों के मुलाजमीन ज़रूर होंगे। ये वो लोग हैं जो बाहर पटारे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर छाबड़ियाँ लगाते हैं। ये वो शॉपिंग नहीं कर रहे थे, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, फुटपाथों के पास। कोई हमें उनका ख्याल एहसास ज़रूर होना चाहिए कि क्योंकि हम तो नहीं पहुंचा सके राशन। मैं आपसे आपके टीवी के ज़रिए क्लेम कर रहा हूं कि हमने आफ्ताब सिद्दीकी साहब, हमारे जो MNA हैं, उनके साथ मिल के खुर्रम शेर ज़मान, फिरदौस नकवी, अशरफ कुरैशी और मैं गवर्नर हाउस से, हम अगर सारों की ये 5-6 लोगों की एफ़र्ट आप मिला लें तो हमने 1 लाख से ज़्यादा के राशन बैग्स अब तक हम बांट चुके हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ्स तक मौजूद हैं कि हमने किन लोगों को दिए। हमने सिस्टम बनाया है कि हम डुप्लीकेशन ना हो, लिहाजा हम उनके ID कार्ड्स एंटर करते हैं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट इनफ। जो कराची की आबादी है या जो सिंध की आबादी है वो तो मुझे इल्म है मुझे इल्म है कि जो आप लोगों ने, आपकी टीम ने, आफ्ताब सिद्दीकी साहब वगैरह ने जो जिस तरह से राशन बांटा, ये अपनी जगह है। मैं बात कर रहा हूँ कि आवाज़ बनना, जिन लोगों के आप
الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں جنہوں نے آپ کو ان جگہوں پہ پہنچایا ہے، اور جہاں پہ اب ان کو اگر اس طرح سے بھپتیاں کسی جائیں کہ آپ کون مرا جا رہا تھا، کیوں دکانیں کھلوائیں، کیوں یہ اس طرح سے کیا، اور آج بھی آپ دیکھیں پنجاب میں شاپنگ مالز تمام کاروبار 2 دن عید میں رہ گئے ہیں، انہوں نے ایکسٹینڈڈ آورز دیے ہیں، اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، یہاں پہ قریب اوبر بھی نہیں چلنے دیتے. تو اس میں تو کم از کم لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی آواز بن رہے ہیں، کس طریقے سے اس کے آگے آپ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اس ماحول کو. سپریم کورٹ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو اختیار دیا ہے. پوری ریزسٹنس ہے، پوری ریزسٹنس ہے کامران بھائی. اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر میں ٹریڈرز کو یا انڈسٹریلسٹ کو ان کا ساتھ دوں، اکساؤں، انہیں کہوں کہ آپ دکان کھولیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ ایک بہت ہی بری امیج اور بہت بری پکچر جائے گی کہ صوبے کا چیف منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن رکھے، اور گورنر جو ہے وہ ساروں کو لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ سچویشن نہ کراچی کے ٹریڈرز کے لیے اچھی ہے، نہ کراچی کے لوگوں کے لیے اچھی ہے، نہ کراچی کے عوام کے لیے اچھی ہے. تو لہٰذا میری جو ریزرویشنز ہیں، میری جو ایشوز ہیں، وہ میں چیف منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر لیتا ہوں. میں نے بارہا چیف منسٹر کو یہ اپنی بات بالکل کھل کے الفاظوں میں ان کو میں نے بتائی ہے کہ آپ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس کو نہ کریں. لیکن یہ بات ہم ایک بند کمرے تک ہی رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں آ کے اس کو ٹی وی پہ برملا اناؤنس کروں، یا میں پبلک میں جا کے برملا اس چیز کی اناؤنسمنٹ کروں کہ جی میں نہیں ہوں ساتھ، یہ چیف منسٹر کا اکیلا فیصلہ ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ یہاں پہ کراچی میں امن و امان قائم رہے گا؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. اب کیونکہ میں آپ سے بات اس لیے کر پا رہا ہوں کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ نے ہی یہ آرڈر کر دیا ہے اس کو کھولنے کا، اور جو میں بڑے خندہ پیشانی سے اس کو ویلکم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑا ہی دانشمندانہ فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے. اس وقت کی ضرورت تھی، تقاضا تھا وقت کا کہ یہ کاروبار کھلتے. لوگوں کی اس وقت بے انتہا مشکلات میں ہیں، خالی لوور مڈل کلاس نہیں، بلکہ جو آپ کی بڑے دکاندار یا بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. لوگ بینکرپسی فائل کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، لوگ لیبر کو فارغ کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. لوگوں کے پاس بہت بڑے مسائل کھڑے ہیں ان کے پاس. آپ سنیں تو صحیح بٹھا کے ان کو. خالی یہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دینا کہ جی کوئی بھوک سے نہیں مر رہا، سب بازار پہنچے، اٹس ناٹ اے رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ایٹ آل. بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل. گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج چیف منسٹر مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی ہے، وزیر اعظم پہ غیر آئینی اقدامات کرنے کا الزام لگایا، وفاق سے شدید شکایات کی ہیں، ان پر وفاق پہ الزامات لگے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی دبے الفاظوں میں اس کا بھی گلہ کیا گیا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل اس کا جواب دے رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں. ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات، پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے وعدہ تو پورا کیا مگر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے. آج انہوں نے وفاقی کابینہ کی منظوری سے شوگر کمیشن کی فورنسک آڈٹ رپورٹ پبلک کر دی. جیسی یہ رپورٹ آئی اسے عوام کے حوالے کر دیا. یہ وہ معاملہ ہے، اس کاروبار کا یہ معاملہ ہے جو کہ پاکستان کے تمام چوٹی کے سیاسی خاندانوں کا پسندیدہ کاروبار ہے، بلکہ واحد کاروبار ہے. پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے تمام بڑے اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ چینی کا کاروبار کرتے ہیں. آج رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں چینی کاروبار میں الزام لگایا گیا ہے کہ سالانہ اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سیاسی خانوادوں اور حکمراں طبقوں کے لیے یہ چینی کاروبار کہ کیوں ان کے لیے فیورڈ کاروبار ہے، اس کی بھی بڑی تفصیل سے اس کی جزیات موجود ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اگر شریف خاندان کو پسند ہے شوگر کا کاروبار، اگر زرداری صاحب یا ان کے دوستوں کو یا ان کے قریب ترین لوگوں کو شوگر کا کاروبار پسند ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اوبلی گروپ اگر شوگر کے خاندان میں کاروبار میں لائی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے. چودھری برادران اگر شوگر کا کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب پی ٹی آئی حکومت کے بھی بہت اہم لوگ اور سابق اہم شخصیت جناب جہانگیر خان ترین پاکستان کی شوگر انڈسٹری کے بہت اہم شخصیت ہے. پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور سندھ حکومت میں مخدوم جو خاندان ہے رحیم یار خان کا، ان لوگوں کا بہت بڑا شوگر انڈسٹری کے ساتھ لگاؤ ہے. گویا کہ یہ پاکستان کے سیاسی خانوادوں کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے اولین کاروبار ہے.
یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان سیاسی خانوادوں کے پسندیدہ کاروبار کا آج گریبان چاک کر دیا ہے. انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا, یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑی دلیری کا کام کیا ہے انہوں نے, مگر دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے, اور یہ کوئی بہت بڑا انکشاف نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں کہ چینی کیسے مہنگی ہوتی ہے, اس سے شوگر مافیا کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ پچھلے جو ایک سال کے اندر جو خاص طور پہ 18 دسمبر سے لے کے 19 دسمبر تک جو شوگر انڈسٹری ہے ہماری, اس نے مصنوعی انداز سے چینی کی قیمتیں بڑھا کے تقریباً 75 ارب روپوں کا منافع کمایا ہے. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن بنایا, اب اس کی فورنسک آڈٹ کی اور اس کی رپورٹ آج جاری کر دی. وہ وعدہ پورا کر دیا جو انہوں نے قوم سے کیا تھا. چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے, یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے, میں مانتا ہوں. اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوگا, اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھایا, اس سے مہنگائی کر کے کسے فائدہ اٹھایا ہے, ان ساروں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم, جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر, اور دوسرا ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار. رپورٹ کے مطابق اس نے چینی کے 6 بڑے گروپس کی فی الحال 9 شوگر ملز کا فورنسک آڈٹ کیا. ان میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراج اور معاون خصوصی احتساب جناب بیرسٹر شہزاد اکبر نے آج اس میکانزم کو قوم کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ٹیز ڈیٹا میں گھپلوں, انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ, ڈبل بلنگ, بے نامی ٹرانزیکشن, کچی پرچی کے ذریعے اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کی جاری ہے. کئی سالوں سے یہ عمل جاری ہے. اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ, کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں. تو جب آپ کاسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں. اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں, بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر مولاسس ہے, دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے. مارکیٹ مینپولیشن کے اوپر سٹا ہوتا ہے ڈیوز اور فارورڈ بائنگ کے تحت. آج کی ڈیٹ میں آپ کو ڈیلیوری آرڈر ادا دے دیتا ہوں آج سے 3 ماہ بعد کا. آپ 80 روپے کا ڈیلیوری آرڈر لے کے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ 3 ماہ بعد چینی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی. اس کے بعد آپ مارکیٹ فورسز کو مینپولیٹ کر کے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں. جو شوگر پروکیورمنٹ ہے تسلسل کے ساتھ 25 سے 30% انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے کین کی پروکیورمنٹ. کمیشن کو شواہد ملے ہیں جس کے اندر تمام مل مالکان جو ہیں وہ ڈبل بکس رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ 2 کھاتے ہیں ان کے. ایک وہ کھاتا ہے جو سرکار کو دکھایا جاتا ہے اور ایک وہ کھاتا ہے جو سیٹھ کے لیے بنایا جاتا ہے, جس کے تحت اصل میں کتنا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا بھی تعین کیا جاتا ہے. جتنے بڑے بڑے بروکرز کو ایگزامن کیا گیا جو مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں, ان کے اپنے نام پہ 1 روپے کی سیل بھی نہیں. جو سیلز کو چیک کی گئی ہیں وہ ساری بے نامی سیلز ہیں. کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے, کوئی بیچارہ اس کے اندر ہاکر نکل رہا ہے. بہت اہم پہلو جو شوگر کمیشن رپورٹ میں سامنے آیا وہ کہ کس انداز سے پاکستان کے گنے کے کاشتکاروں کو ان کے حق سے چھینا جاتا ہے. ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا بلکہ ان سے خریدی ہوئی کاشت کو استعمال کیا جاتا ہے. شوگر ملز اپنے منافعوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کثیر تعداد میں شوگر ملز عام ہی کرتی ہیں. جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم, انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں. 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا. گنا مہنگا بھی خریدا گیا, اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان, کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی. دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر زیادتی ہے. تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں, جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے. بیکاز
اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں. کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے, سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں, تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں. کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے, جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے, ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے, تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے. کہ کس طرح سے پاکستان کے تمام بڑے سیاسی خانوادے اس پورے دھندے کے اندر ملوث ہیں, اس دھندے کا کس طرح کے وہ دھندا کرتے ہیں اور کس طریقے سے اربوں خربوں کے منافع کمائے جاتے ہیں. اس میں سندھ میں زرداری صاحب سے بہت ہی کلوز اومنی گروپ کے حوالے سے جو 10 شوگر ملز ہیں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے, اور کس طرح سے حکومت سندھ ان کی خدمت کرتی رہی ہے. سندھ کے خزانے کو اومنی کے لیے کھول دیا گیا, سندھ کے بینک کو ان کے لیے کھول دیا گیا, یہ سب کا اس چیز کے اندر بھی ذکر ہے. مگر اس سے رپورٹ کے اندر بہت ہی شدت سے الزام لگائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے نائب جہانگیر خان ترین کے حوالے سے ان کے شوگر بزنس کے حوالے سے اس رپورٹ میں بہت ہی سیریس سنگین الزامات عائد کیے گئے. JDW اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے, انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اوور انوائس کیش پرچیز ہے کین کی تھرو کمیشن ایجنٹس. اسی طرح سے JDW نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے 64,500 TCD بڑھائی ہے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل جہاں جہاں یہ کی گئی, کیونکہ JDW کی ملیں سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں, ان کے بالکل علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کرشنگ کیپیسٹی ان کی بڑھائی گئی ہے. JDW کی جو انڈر انوائسڈ بگاس اور مولاسس کی سیل ہے ٹو دیم سیلوز وہ ہے جس کی وجہ سے وہ کاسٹ انفلیشن ہوتی ہے, وہ تقریباً 25% کی انڈر انوائسنگ نظر آئی ہے. جو فارورڈ سیل بینامی اور سٹا کے اندر جس طرح باقی شوگر ملز کا کردار ہے اس طرح سے JDW کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شوگر کمیشن کی طرف. ایک اور بڑے سیاسی خاندان جناب شہباز شریف اور ان کا خاندان, نواز شریف صاحب کا خاندان. شریف خاندان جو ہے وہ شوگر بزنس میں بہت ہی مستعد رہا ہے, بہت بڑا اس کا اسٹیک رہا ہے. شہباز شریف خاندان نے اس حوالے سے کیا کیا, شہزاد اکبر صاحب نے شوگر کمیشن کی رپورٹ سے پڑھ کے سنایا. عربیہ کی بھی فرینزک آڈٹ کیا گیا ہے. اس کی جو اونرشپ ہے وہ سلیمان شہباز 25%, حمزہ شہباز 25% اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%. تو یہ 100% شہباز شریف فیملی کی اونڈ کمپنی ہے. اس کے اندر ڈبل اکاؤنٹنگ اور ڈبل بکنگ بھی ریکارڈ کی گئی ہے, اس کا ایویڈنس لیا گیا ہے. انہوں نے 2017-18 میں 45% کین جو ہے وہ آف دا بک پروکیور کیا ہے, جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تقریباً 1.3 ارب روپے میں. اسی طرح 2019-20 میں 787 ملین 78 کروڑ روپے کا کم شو کیا ہے شوگر کین. اور اسی طرح سے پھر جو شوگر کی پروڈکشن ہے اس پروڈکشن کی مد میں بھی تقریباً 93 کروڑ روپیہ 19-20 میں اور 1.7 ارب روپیہ 2017-18 میں انہوں نے انڈر کنسیل کیا ہے. کسانوں کی مد میں تقریباً 40 کروڑ روپیہ 17-18 میں انہوں نے کم قیمت جو کچی پرچی کا رواج ہے وہ العربیہ میں خاص کر ملا ہے کہ تقریباً کچی پرچی کا وہاں پہ رواج ہے. الزام اس پوری انڈسٹری کے حوالے سے لگایا گیا, وہ کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے لگایا گیا کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جو وہ دکھاتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ان کے منافعوں میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہوتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے الزام یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران 75 ارب روپے شوگر انڈسٹریز نے منافع کی کمائی. یہ الزام ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے ثابت ہوتا ہے یا نہیں, مگر ایک جو تمام الزامات لگائے یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے جو آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے لگایا. عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے, عوام کو لوٹا گیا ہے. بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے, اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا. واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے, انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے اس میں بہت ایک واضح فرق ہے. 2017-18 کی
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर मिल्स ने दी माजी में भी और अभी भी वो 51 रुपये पर किलो है, जबकि फोरेंसिक ऑडिट कमीशन ने इसकी प्राइस डिटर्मिन की है 38 रुपये, तो ये तकरीबन 13 रुपये का फ़र्क है। इसी तरह से सन 2018-19 में शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से प्राइस डिटर्मिन हुई, जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं है, मिल्स ही खुद डिटर्मिन कर रही हैं, वो 52 रुपये 6 पैसे है, जबकि 18 कीमत है वो 40 रुपये 6 पैसे है, यानी कि 12.5 रुपये का फ़र्क है उस कॉस्ट के अंदर। उसके बाद सन 2019-20 में जो ये साल है, जो शुगर मिल का बिफोर टैक्सेशन जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो 62 रुपये है, 62 रुपीज़ पर केजी, जिसको 2019-20 के मुताबिक कमीशन ने मुतय्यन किया है 46 रुपये 4 पैसे। तो एक बड़ा वाज़े फ़र्क है इसके अंदर कीमत के जो कॉस्ट डिटर्मिन की जाती है उसके अंदर। अब इस पे दूसरा मौक़िफ़ हासिल करते हैं और इसके लिए सबसे मुनासिब शख्सियत जहांगीर खान तरीन हैं, जो डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं JDW ग्रुप के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक ज़माने में इमरान खान के बाद सबसे अहम रहनुमा हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब, आज आपके लिए बड़ा मुश्किल दिन है, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अभी आपने सुना बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे थे कि आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, मुनाफे कमाते हैं, आप पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि आप क्रशिंग ज़्यादा करते हैं, दिखाते कम हैं, आप बेनामी कारोबार करते हैं, आप TTs के ज़रिए कारोबार करते हैं, आप लोग आउट ऑफ बुक्स काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बात कर दूं कि जो तमाम शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात की है वो है कि जी इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीनी की, वो इनका कैलकुलेट करने का तरीका गलत है। जो उन्होंने कोई एक अपना ही तरीका निकाला है जो बिल्कुल ही किसी को समझ नहीं आ रहा है ये क्या तरीका है, और ये इसका बड़ा सिंपल सलूशन है कि ये तो एक टेक्निकल चीज़ है। आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप एक 4, 5, 6 लोगों को बिठा दें टॉप फर्म से और उनको कहें यार तुम बता दो कौन सी चीज़ सही है। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि पूरी की शुगर इंडस्ट्री गलत हो और एक कमीशन जो है। चले, ये तो आप एक इल्ज़ाम के हवाले से कह रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। आप मुझे ओवरऑल जो इस रिपोर्ट्स पे एलिगेशन है उस हवाले से बताइए। ओवरऑल मैं फिलहाल मैं जनरल चाहता हूँ, फिर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ लूंगा। दूसरा मैं बता दूँ, ये जो बात करते हैं ना कि बेनामी ट्रांजेक्शन है, कि जो ट्रक ड्राइवर था तो फलाना था, भाई ये पूरी इंडस्ट्री FBR ने कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं की। जो हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम चेन है उनको कभी इन्होंने नहीं रेगुलेट किया। वो उनको या तो कर लें या हमें कह दें कि जी किसी भी अनरजिस्टर्ड को आप नहीं बेच सकते, हम नहीं बेचेंगे। मगर उन्होंने इजाज़त भी दी हुई है, कहा हुआ भी है कि आप CNIC नंबर ले सकते हैं गुड फेथ। तो फिर ये जिम्मेवारी तमाम की तमाम जो है ये चली जाती है जिसने हमसे चीनी खरीदी है। हम तो नादरा नहीं है ना, इंडस्ट्री नादरा नहीं है कि हम जाके चेक करें कि हर का CNIC नंबर किधर से बात। तीसरी बात, कई इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, लोग हमें एडवांस दे देते हैं और चीनी पर अपनी मर्जी से उठाते हैं। हम नहीं उनको फोर्स कर सकते कि जी कि नहीं आप चीनी फौरी तौर पे अभी उठाएं। सो ये आज की बात नहीं है। जब चीनी की कीमत 50 रुपए थी जब भी ये प्रैक्टिसेस थी, जब चीनी की कीमत 80 रुपए हुई जब भी ये प्रैक्टिसेस थी। तो इसका चीनी की कीमत पे कोई असर नहीं है। और ये सारी कमीशन क्यों बनाई गई, इसलिए थी कि इन्वेस्टिगेट करे कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। उसके ऊपर तो ये गए नहीं है। उसके अलावा चीनी की जो एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली ECC की, उसके ऊपर भी उन्होंने बस सरसरी तौर पे बात की है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ऐसी बात नहीं आई। मगर अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने बड़ी सीरियसली डिससेटिस्फैक्शन शो की है कि जी ये चीज़ किस तरह से ये फैसले हुए और कि जो भी उनको एक्सप्लेनेशन मिली है वो उन्होंने कहा ये तसल्ली बख्श नहीं है। वो जाएं, उनके पीछे भी जाएं, सबके पीछे जाएं जिन्होंने ये फैसले किए थे। अच्छा जहांगीर साहब, ज़रा मुझे एक स्पेसिफिक सवाल पूछने थे। पहली बात ये बताइएगा, क्या ये सही है कि पाकिस्तान की अक्सर शुगर मिल्स, जो बड़ी शुगर मिल्स हैं, उनकी जो नेम प्लेट कैपेसिटी है क्रशिंग की और जो उनकी एक्चुअल क्रशिंग होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है? क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत? देखें, ये जो है ना, ये भी समझने की बात है। हर चीज़ टेक्निकल चीज़ को उन्होंने एक इस तरह से पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई चीज़ हो। एक बात यह है कि क्रशिंग कैपेसिटी नोशनल होती है। अब मेरी मिल की अगर एक है क्रशिंग कैपेसिटी 20,000, तो जब बाहर 6 मील की लाइन लगी होती है तो हम अपनी मिलों का जो को कहते हैं मुंह खोल लेते हैं ताकि जल्दी ज्यादा गन्ना बीच में रह जाए, जिससे हमें लॉसेज ज्यादा होती हैं। तो आपकी 20 के बजाय 10, 15, 20% ज्यादा क्रश कर सकते हैं आप।
یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکل ہیں, اس میں کوئی ایسی بات لیکن جہانگیر ترین صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اینڈ پروڈیوس جو ہوتی ہے, جو آپ کی نیم پلیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جو ایکسس آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ آؤٹ آف دا بکس چلی جاتی ہے, وہ بکس میں شمار نہیں ہوتی. کامران سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ جی کیونکہ آپ کی اتنی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے تو آپ نے اس سے زیادہ جو پروڈیوس کیا وہ آپ لکھ نہیں سکتے کتابوں میں. سب لوگ دیکھیں, میری سب سے اس میں جو خوشی کی بات ہے نا, میں نے ابھی رپورٹ پڑھی ہے, تو پہلے میں نے پڑھی نہیں تھی اس کو, یہ دو مین چیزوں کے جو الزامات لگا رہے ہیں کہ جی گنا سستا خریدتے ہیں اور مہنگا دکھاتے ہیں, وہ میرے بارے میں الزام نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں جی دو ڈبل سیٹس آف بکس رکھتے ہیں. انہوں نے ہر مل کی بات کی ہے جو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, میرے بل کے بارے میں انہوں نے یہ الزام ہی نہیں لگایا, بیکاز ایسا فیکٹ ہی نہیں ہے. تو یہ دو مین چیزوں میں جو ہے میں سرخ روح ہوں. دیکھیں اسی لیے میں نے پہلا سوال آپ سے پوچھا تھا جہانگیر ترین صاحب کہ آپ اپنی پوری انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ الزامات غلط ہیں یا آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنی ہوگی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری انڈسٹری جو ہے وہ بالکل وہی کر رہی ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں. مطلب نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتا دیا, بے نامی کی یا جو ایک دو اور میں نے آپ کو جو کاسٹ شوگر کی, یہ پوری انڈسٹری کے اوپر ہے. باقی اس کے علاوہ کامران بھائی میں صرف اپنی بات کروں گا, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں اپنے لیے وہ ہوں ذمہ دار, میں یہ چیز نہیں کرتا. پاکستان میں یہ بتا دوں صرف شوگر انڈسٹری نہیں, آپ کسی اور انڈسٹری میں چلے جائیں, رواج یہ رہ گیا کیونکہ یہاں ٹیکس کلچر نہیں ہے کہ دو سیٹس آف بکس کئی لوگ رکھتے ہیں. کاجی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر جائیں پکڑیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب یہی تو پھر وہ کیسز ہیں, یہی تو وہ منی لانڈرنگ ہے, یہی تو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ جو ڈیوز ہوتے ہیں, یہ جو بیانے پہ پوری آپ پروڈکشن بیچ دیتے ہیں, پھر یہ ڈیوز جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس پہ سٹا ہو رہا ہوتا ہے, پھر اکبری منڈی کا بھاؤ کھلتا ہے, پھر اس سے جو ہے وہ ملز اپنی پرائسز طے کرتی ہیں. یہ کوئی شوگر کمیشن نے کوئی یہ وہی تھوڑی آئی ہے یا کوئی یہ انکشاف تھوڑی کیا ہے. اس ٹریڈ کے ہر لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور کیسے ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹریڈ کا ایک اتنا بڑا حصہ آؤٹ آف بکس ہو, آؤٹ آف ٹیکس ہو, اور وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کا کوئی جو لیگل بیسس نہ ہو. یہ تو کسی صورت میں بھی اس کو تو ہم الاؤ نہیں کر سکتے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ٹریڈ ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, ان کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. سٹا جو ہے وہ گیمبلنگ ہے, جو غلط چیز ہے, جو بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو. اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر. وہ لوگ اکبر منڈی میں ٹریڈ کرتے ہیں, کراچی میں, فیصل آباد میں کوئی سینٹر ہوں گے جہاں لوگ جوا کھیلتے ہیں. آخر کرکٹ کے اوپر بھی جوا کھیلتے ہیں نا, چاہے ٹیم کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ ہارے گا یا جیتے گا, یا یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے 4 لوگ اگر گیمبلنگ کر رہے ہیں تو اس میں اس کی ٹیم کی غلطی تو نہیں ہے. تو اس کو آپ یہ ملا نہیں سکتے. بس میں کنڈیم کر دوں سکتے کو. میں ایک اور چیز بھی کہتا ہوں, آپ نے سب چیز کو ٹھیک کرنا ہے نا, آپ تمام ان ان رجسٹرڈ لوگوں کو پلیز رجسٹر کر لیں, خدا کے واسطے ان کو رجسٹر کر لیں, اور ایک آپ اصول بنا دیں کہ ہم لوگ کسی ان رجسٹرڈ کو نہیں سیل کر سکتے. ساری چیزیں ڈاکیومنٹ ہو جائیں گی, حکومت کو ٹیکس بھی زیادہ آ جائیں گے, تو کریں نا. لیکن جہانگیر ترین صاحب آپ کی کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے, چلے اس کو تو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو معاملات ہیں جس میں کہ خاص طور پہ یہ کرشنگ کے معاملات ہیں, نیم پلیٹ کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ ہونا, یہ تو ایک بالکل ایک روٹین کی بات ہے. اور پھر جب اس قسم کی ایڈوانس یہ سیلز ہوتی ہیں, یہ ساری جو ڈیوز جو ہیں یہ پورے میں گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ پورا کاروبار, اور پھر اس پہ جو قانون ہے وہ تو حرکت میں آنا چاہیے نا. اور اس کو اب ونس فار آل اس چیز کو سارٹ آؤٹ تو کرنا پڑے گا نا, ورنہ یہ کیسے اس ملک کا کام چلے گا, اور یہ کیسے یہ پورا, اور پھر اس لیے اس پہ ایکشن نہیں ہو پاتا کیونکہ معاف کیجئے گا کہ ہر بڑی پارٹی کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کاروبار کو چلا رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ زرداری صاحب کو یا ان کے دوستوں کو کام کرنا ہے تو وہ شوگر کا کام کریں گے, شریف خاندان کو کام کرنا ہے تو وہ شوگر کا کام کریں گے, مخدوم خاندان کو کام کرنا ہے تو وہ شوگر کا کام کریں گے, اور کسی کو کام کرنا ہے تو وہ شوگر کا کام کریں گے. تو یہ میں آپ کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ نے پہلے شوگر کا کام کیا پھر آپ سیاست میں آئے ہیں, لیکن بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ بتائیے نا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر کوئی ایسا راز ہے نا جس کی وجہ سے, مثال کے طور پہ آپ نے کہا کاسٹ آف پروڈکشن,
کاسٹ آف پروڈکشن کو جانچنے کے لیے SCCP کاسٹ آڈٹ کیا کرتا تھا ہر کمپنی کا، اور یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی فورنسک آڈٹ ہو تو وہ آپ کا جو کاسٹ آڈٹ ہے وہ اٹھا لے۔ وہ 2017 میں کیونکہ یہ سارے سیاستدانوں کا اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ کاسٹ آڈٹ ہی ختم کرا دیا، اور اب جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ یہ بیچاروں نے، کمیشن والوں نے اپنے اندازے لگائے، اور اب آپ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو انفلوئنس ہے سیاستدانوں کا اس کاروبار کے ذریعے، اس کو تو ختم کرنا ہوگا۔ سر میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں، آپ کی بات صحیح ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس سے آپ اس کاروبار کو غلط طریقے سے چلا سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ کو ڈاکیومنٹ ہو جانا چاہیے، ایوری تھنگ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ۔ یہ اور جو کیئر سپورٹ پر اس کی اتنے بڑا اثر پڑتا ہے، بابا ڈی ریگولیٹ کر دو، ختم کر دو۔ باقی پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے جو اس طرح ریگولیٹڈ ہے، اسی سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں، جو ایفیشینٹ بل ہوگی چلے گی، جو نہیں ایفیشینٹ بل ہوگی کسی سیاستدان کی ہو یا جس کی ہو وہ بیٹھ جائے گی۔ تو یہ طریقے ہیں اس انڈسٹری کو کلین اپ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو کہ اس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں جو وہ خوش ہوں گے اس بات سے۔ تو ترین صاحب، آپ نے جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے تو آپ عمران خان صاحب کو اور اپنی کیبنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہیں نا اپنے تجربے کے لحاظ سے کہ پہلے تو یار شوگر انڈسٹری کو ہم صاف کرتے ہیں، اس کے اندر سے یہ ڈیوز کا کام ختم کرتے ہیں، یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن کے معاملات ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں، کاسٹ آڈٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں، یہ جو کرشنگ کے معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں، جو ہم فارمر سے ہمارے انڈسٹریز جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے پیسے روک لیتے ہیں، ان بیچاروں کی جو ان کی جو جائز آمدنی ہے، جو ان کی جائز بیچاروں کی خون پیسے کی کمائی ہے وہ روک کے رکھ لیتے ہیں۔ پھر سندھ میں آپ اپنے بینک بنا لیتے ہیں، ان بینکوں کے ذریعے پھر آپ اپنے اس کاروبار کو چلاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو گولڈن اپرچونٹی تھی تنی صاحب، آپ پہلے تو اس کاروبار کو ٹھیک کر دیتے۔ اور اپنی بڑی عجیب صورتحال ہے کہ آپ پر آپ کی حکومت نے الزام لگایا کہ آپ نے اس انفلوئنس کو یوز کیا، جو اس انڈسٹری نے 75 ارب روپے پاکستان کے عوام کو زیادہ مہنگی اور مجھے کسی نے مہنگی قیمت پہ چینی بیچ کے کمائے۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا جی پلیز۔ میرے اوپر کسی نے الزام نہیں لگایا کہ میں نے انفلوئنس کیا، بالکل کوئی الزام نہیں لگا۔ رجسٹرڈ ہیں ان لوگوں کو میں نے کچھ ہم اور چند لوگ جو اس کاروبار کو سیدھا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ رجسٹر ہوں۔ اب موقع آ گیا، عمران خان کی حکومت آ گئی ہے، ان کو ہم نے پھر FBR میں ان کی میٹنگیں کرائیں۔ انہوں نے 6 پوائنٹ بتایا کہ جی کہ یہ قانون میں لیکونز ہیں، آپ یہ 6 چینج کر دیں، ہم سب رجسٹر ہو جائیں گے۔ تیار تھے، اس میں سے 2 انہوں نے کیے، 4 نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ رجسٹر نہیں ہوئے۔ اس دفعہ بجٹ میں مجھے امید ہے کہ وہ باقی 4 کر دیں، تو یہ تمام لوگ جو ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سب کو رجسٹر کرائیں گے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو یہ ساری چیز کا۔ اور حکومت کو کہنا چاہیے پھر FBR کی پالیسی ہے، اور FBR کو کہنا چاہیے جی کہ آپ اپنا ایڈوانس اگر لیں گے تو آپ نے وہ چینی جو ہے اس میعاد میں اٹھوانی ہے، اگر وہ آدمی نہیں آتا تو آپ اس کو ایڈوانس کینسل کر دیں۔ حاضر وہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ لیٹ اس سٹ ڈاؤن اور یہ سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں، سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سیاسی انفلوئنس اس انڈسٹری میں اس دن ختم ہو جائے گا یا سیاستدان اپنی مل کو، ایک انفیشینٹ مل کو بچا نہیں سکے گا اپنی پالیسی چینج کر کے۔ آپ ڈی ریگولیٹ کریں انڈسٹری کو، خدا کے واسطے جو خود ہے اپنا کرنا چاہتے ہیں جس طرح کریں، جتنے گنے کی قیمت دینی ہے جو بارے میں آتا ہے۔ مگر جہانگیر ترین صاحب، آپ کو سب سے پہلے عمران خان کو یہی مشورہ دینا چاہیے تھا کہ ڈی ریگولیٹ کرے، اور یہ جو ہمارا جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے جس نے اپنے کیونکہ اس سے اچھا تو بزنس شاید کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ سب لوگ مل کے صرف یہی کاروبار کرتے ہیں، چینی کا کاروبار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے SCCP کا کاسٹ آڈٹ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان کے پر کٹ گئے کہ وہ ان کی کارٹلائزیشن کو روک سکے، جس کی وجہ سے FBR ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک ہے ان کے یہ جو یہ کھاتے چل رہے ہیں، جو جعلی بینک اکاؤنٹس چل رہے ہیں، جو یہ پیسے ڈیوز کے ذریعے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس کی کوئی ہمارا جو FMU ہے اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں کرتا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ کاروبار ان لوگوں کے پاس ہے جو انٹچبلز ہیں، یہ ہمارے سیاست کے اہم ترین ستون ہیں، اور پھر اب وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے۔ یقیناً عمران خان نے یہ بھیڑوں کا چھتے پہ ہاتھ ڈالی ہے، اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس کا صفایا کر سکتے تھے ترین صاحب، یہ تو ہے نا۔ میں آپ بات کروں، میں نے اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بہت دفعہ یہ بات کی، مگر ایک اور بھی ویسے انٹرسٹ ہے، وہ ہیں گروز کے۔ اگر گروز کو لابی جو ہے اور ایگریکلچر کی لابی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ڈی ریگولیٹ کیا تو یہ سپورٹ پرائز پھر نہیں ملے گی فارمر کو، تو وہ وہاں روکتے ہیں۔ تو
एक तरफ तो नहीं है, और वो सियासतदान तो नहीं है ना सारे, तो वो बड़े सियासतदान तो नहीं है वो, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होता। मगर मैं स्टैंड करता हूँ पहले दिन से, मैं हर जगह ये कहा जाके मैंने सरदार दाऊद साहब को कहा, डीरेगुलेट कर दो इंडस्ट्री को, प्लीज डीरेगुलेट कर दो, और ऑफिशियल पोजीशन भी ली। फिर हमने डीलर्स को रजिस्टर करवाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि इस दफा बजट में 4 वो शिकायतें थी, अगर वो कर देंगे तो वो रजिस्टर भी हो जाएंगे। पर मैं आपके साथ टोटली एग्री करता हूँ दैट इंडस्ट्री नीड्स टू बी क्लीन आउट, और जिस वक्त ये इंडस्ट्री क्लीन आउट हो गई, इसके ऊपर से सियासी इंफ्लुएंस खत्म हो जाएगा। जैसे आपने कहा, मैं पहले शुगर मिलर था, बाद में सियासतदान बना हूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ खुले दिल से। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया आज शहजाद अकबर साहब ने इस कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, आपके हवाले से, कि आपकी कंपनी से जो कि लिस्टेड कंपनी है, इससे अमाउंट्स ट्रांसफ़र हुए आपकी प्राइवेट कंपनीज़ में, उसके बाद वहाँ पे लॉसेस बुक हुए और वो फिर इधर आ गए, विच इज़ वेरी ग्रोस मिसअप्रोप्रिएशन, यानी कि एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है किसी भी लिस्टेड कंपनी के हवाले से। आपने सुना होगा, आप फरमाइएगा। बिल्कुल सीरियस एलिगेशन नहीं है, ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, सही तरीके से ये काम हुआ है। कोई इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किसी में कर नुकसान हो जाए तो उसमें कोई ये गलत चीज़ नहीं होती, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, विद परमिशन है, सब कुछ है। और हम जब ये बात करेंगे तो हम हर चीज़ पे जवाब भी देंगे। ये दरअसल क्योंकि मेरे खिलाफ इनको ये चीज़ें नहीं मिली जो मेन और सब्सटेंटिव है, तो ये इन किस किस्म की चीज़ों में घुस गए हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ ये बात जो एक चार्ज लगा दिया जो बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड है। मैं उसका खुल के जवाब दे दूंगा, नथिंग टू वरी। अच्छा, और ये बताइएगा कि अब ये एलिगेशन सारे लग, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम है उसमें अब ये इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नैब और FIA ही करेगी ना, तो आपकी इंडस्ट्री अब तैयार है उस इन्वेस्टिगेशन को फेस करने के लिए, जो कि अब प्रोसिक्यूशन के लिए तैयारी होगी और ये नैब और FIA वगैरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप समझते हैं यही फोरम होना चाहिए और यही होगा ना? फिर इसके जो भी फोरम है अवेलेबल किसी भी इस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर करें। और अगर हमें इसको छुपाना नहीं है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, तो मैं तो वेलकम करता हूँ, आगे करें, मैं तो हर हालत में तैयार हूँ। और ये आएंगे, करेंगे, और इंशाअल्लाह मैं सुरखरू होऊंगा, जो पहले भी हमेशा होता रह गया हूँ। और मैं कोई इशू, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कमाल भाई, मेरा रिकॉर्ड भी जानते हैं, आज सियासत में आने से पहले भी मुझे जानते हैं, तो कुछ फिक्र की बात नहीं है। हर चीज़ जो है वो हमारी डॉक्यूमेंटेड होती है और ये बिल्कुल सही तरीके से हम इसको फेस करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन, आपने उनका मौक़िफ़ सुना और आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुना, शुगर कमीशन का मौक़िफ़ सुना। इसी शुगर कमीशन रिपोर्ट की ज़बरदस्त एक और ऑब्जर्वेशन सामने आई है, वो ये कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट ने बताया है कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ख़ास तौर पे ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए सिंध के ख़जाने का मुँह खोला और कमीशन ने साफ लिख दिया है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिर्फ ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खुसूसी सब्सिडी दी और हुकूमत ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप फेक बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। उसके खिलाफ कई रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं, नैब के फाइल हो चुके हैं, मज़ीद रेफरेंसेस अंडर फाइल हैं और ये मुराद अली शाह के हवाले से एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन सामने आया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये केस भी अब नैब में जा रहा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस फॉरेंसिक ऑडिट में, जिसमें कि जनाब जहांगीर खान तरीन, शहबाज शरीफ, चौधरी बरादरान, दूसरे लोगों के नाम हैं वहाँ पे सिंध में। ख़ास तौर पे ओमनी ग्रुप के हवाले से ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो सामने आई है। सबसे बड़ी ज़्यादती जो इस वक्त बड़े एक शख्सियत हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहद सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई, क्योंकि जब ऑलरेडी आपको तकरीबन 11 रुपए की सब्सिडी मिल रही है वफाक से, तो आप इन एडिशन टू दैट 9.3 रुपए की सब्सिडी सूबे से दे रहे हैं और वो भी नॉन स्लाइडिंग स्केल के ऊपर दे रहे हैं। और सब्सिडी का जो जनरल रूल है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे दिया जाए, नहीं आपने तमाम मिलों को दे दी, यानी कि जो मिल वहाँ पे बैठी हुई है, तो सबसे बड़ा शेयर सिंध के अंदर तो ओमनी ग्रुप का था, तो वो सब्सिडी इसकी फाइंडिंग्स में भी है कि वो टेलर्ड है ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस शुगर कमीशन रिपोर्ट में सामने भी आई कि बावजूद
جو وجوہات جو کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نہیں بتائی. شوگر کمیشن ان سے ان کا موقف جاننا چاہ رہا تھا, حکومت سندھ کا موقف جاننا چاہ رہا تھا اس سبسڈی کے بارے میں, اور جو سندھ حکومت کا خزانہ کھلا اومنی گروپ کے حوالے سے, مگر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شوگر کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی, یا جو بھی وجہ ہوگی مگر وہ شوگر کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اور یہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ, خاص طور پہ یہ معاملہ بھی اومنی گروپ کے دوسرے کیسز کی طرح سے اب جا رہا ہے نیب میں, جہاں پر اب مرکز ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا یہ فیصلے, جس میں کہ اومنی گروپ کو سبسڈیز دی گئی, جو دوسری مرات ان کو دی گئی ہیں وہ دوسرے ریفرنسز ہیں جو نیب میں موجود ہیں, لیکن اس حوالے سے یہ ایک الگ سے ایک معاملہ جو ہے وہ نیب میں اب زیر تفتیش ہوگا. اور اسی حوالے سے مزید تفتیش ہوگی. سندھ بینک نے جس طرح سے ان شوگر ملز کو اس شوگر کے کاموں میں معاونت کی اس کی بھی, اور سمٹ بینک کے حوالے سے بھی کچھ نئے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد شوگر کمیشن رپورٹ اور اس کی اصلیت اور اس کا فیوچر کیا ہوگا, جہانگیر خان ترین کا موقف اور پوری صورتحال پہ انڈیپینڈنٹ ماہرین جو ہے کموڈیٹیز کے ہیں شوگر کے, وہ کیا کہتے ہیں. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب شمس الاسلام خان, اور ہمارے ساتھ ہوں گے انیس مجید, دونوں کموڈیٹی ایکسپرٹس ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً شوگر کمیشن رپورٹ نے, جس کو کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے پبلک کر دیا, ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے. میرے نزدیک عمران خان نے بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے, کیونکہ پاکستان میں شوگر کے کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی خانوادوں کا کاروبار, یعنی کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے سے بڑے لوگوں کا کاروبار ہے, تو وہ چینی کا کاروبار ہے. اسی لیے یہ کاروبار اتنا منافع بخش کاروبار, اور یہ اس قسم کا کاروبار ہے کہ جس کو کہ پاکستان کے سب سے مراتب یافتہ طبقہ جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتا ہے, اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے. یقیناً کچھ تو ہے اس کاروبار میں, اور اتنا پروٹیکٹڈ کاروبار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ جیسے کہ آج بتا رہی تھی کہ صرف ایک سال میں یہ کاروبار کرنے والوں نے 75 ارب روپوں کا منافع کمایا ہے. پھر ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہیں پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. ہر طرح سے یہ سیاسی خاندان جو ہیں اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ان تک قانون کے ہاتھ نہ پہنچ پائیں. دیکھتے یہ ہیں کہ کیا واقعی اب یہ کاروبار صاف و شفاف ہو جائے گا, کیا واقعی پاکستانیوں کو, باٹم لائن یہ ہے کہ چینی سستی ملے گی, اور یہ کاروبار جو ہے یہ اب جو اتنا آؤٹ آف بکس ہوتا ہے, جہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, جہاں پہ جعلی بینک اکاؤنٹس استعمال ہوتے ہیں, جہاں کیش کا کاروبار ہوتا ہے, جو پاکستان کی جی ڈی پی کا حصہ نہیں بنتا, وہ باقاعدہ کاروبار بن جائے گا یا نہیں, اور کیا اس ساری ایکسرسائز سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, یا شوگر کمیشن میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. جہانگیر خان ترین نے جو اپنا دفاع پیش کیا وہ صحیح ہے نہیں, اس کا انڈیپینڈنٹ جائزہ لینا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم نے اجناس کی امور کے دو بہت ہی مستند ماہرین کو دعوت دی. ہمارے ساتھ ہیں جناب شمس الاسلام خان, اور ہمیں انیس مجید جوائن کر رہے ہیں جو باقاعدہ اس کاروبار سے منسلک بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. پہلے تو صرف آپ مختصراً یہ بتا دیجئے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ نے ایک آپ کے خیال میں ایک اچھی سیر حاصل رپورٹ جاری کی ہے, کوئی بونگیاں تو نہیں ماری ہیں آپ کی پرسپیکٹو سے, ایکسپرٹ اوپینین کے لحاظ سے؟ شکریہ کامران خان صاحب. یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلی صحیح رپورٹ آئی ہے جو بالکل انہوں نے جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, اور میں اس کے لیے کمپلیمنٹ دوں گا کمیشن کے چیئرمین کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اتنی اچھی رپورٹ کی, اور وہ جو ریئل ڈائنامکس جس کی ڈسکشنز آپ کے کئی پروگراموں میں ہوئی اس تک یہ پہنچے اور انہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ تمام ایریاز جو ہڈن تھے وہ انہوں نے اس تحقیق کے ذریعے ثابت کر کے رکھ دیے کہ واقعی اس طرح سے شوگر انڈسٹری کے اندر کھیل کھیلا جاتا تھا, جس کی وجہ سے نہ صرف ٹیکس ملکی خزانے کو ٹیکسوں سے ڈپرائیو کیا جاتا تھا, بلکہ پور جو کنزیومرز ہیں ان کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے ایکسٹرا, اور پھر گروور جن کے نام پہ تمام پالیسیز تمام سبسڈیز بنائی جاتی تھی کہ ان کو گنے کی قیمت ادا کرنی ہے, ان کا گنا نہیں بک رہا, یہ ساری چیزوں کے نام پر ان کو بھی ڈپرائیو کیا گیا ہے. تو آج اس رپورٹ نے پورا ثابت کر دیا ہے. ایکسیلنٹ رپورٹ, میں نے اس سے پہلے آج تک ایسی اچھی رپورٹ نہیں دیکھی. اچھا, اور انیس مجید صاحب آپ بتائیے گا, آپ اس کاروبار کو بہت قریب سے اور بہت ہی آپ کا تجربہ ہے, یعنی کہ اس کاروبار کا ستون یہ ہے کہ یہ بیانے پہ کاروبار ہو جاتا ہے, ڈیلیوری آرڈرز جو ہے وہ بازار میں چلے جاتے ہیں, اس پہ پھر سٹا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عموماً آؤٹ آف بکس ہوتا ہے. اس لحاظ سے آج تک یہ پورا کاروبار اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں پڑا, اس کو کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ حیرت کی بات ہے. اور جس طرح سے اس کو بیان کیا گیا یہ ایکیوریٹ ہے نا, جس طرح سے شوگر کمیشن نے اس کو بیان کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, کافی رپورٹ بہت اچھی رپورٹ ہے, تفصیلی رپورٹ ہے. اس میں دو تین چیزیں میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے جو اس میں سیلز ٹیکس کا اور جو ٹیکس کا انکم ٹیکس کا ایشوز ہیں
वो मेजर इश्यूज़ हैं जिस सेल्स टैक्स को बचत करने के लिए कई काम किए जाते थे, तो इसमें सारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। और जो FBR है जिसमें इनकम टैक्स का जो होता है उसमें भी सारा, यानी कि इन लोगों को सारी चीज़ें पता होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये इनके इल्म में होती हैं, जब जाके ये होती हैं, और ये सब मिली भगत के साथ होती हैं। तो असल चीज़ तो ये है कि चलिए मिलर्स को आपने अच्छी बात की कि जब ये टैक्सेस की चोरी होती है तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ना FBR को पता है ना सेल्स टैक्स वालों को पता है, सब मिल के करते हैं। और ये जो कैश का कारोबार होता है जिसमें कि सारे चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ बुक्स होती हैं और बेनामी नामों पे ये सारा कारोबार हो रहा होता है, ये दूसरे हुक्काम को भी पता है, वो लोग भी इस पर आँख मीच लेते हैं, स्टेट बैंक और दूसरे बैंक्स वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सबको पता है। और इसमें एक प्रोविज़न ये भी होता है कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको 3% ज़्यादा टैक्स लेके और उससे कारोबार किया जाए, तो उसका मतलब वो भी ऑफिशियल हो जाते हैं कि उससे 3% एक्स्ट्रा आप ले लेते हैं। तो वो भी सब प्रोविज़न में दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हुंडी से पैसे पहले बाहर भेजते थे, मंगा लेते हैं, तो अब ये कि FBR की तरफ से हुंडी अगर आप बाहर से पैसे मंगवाएँ, TT मंगवाएँ, तो वो ऑफिशियल काउंट की जाती है। तो इस तरह के तमाम कवानीन हैं जो अपने हमको, मैं समझ सबको मिल बैठ के इस पे सोचना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए ताकि वो जड़ से ख़त्म हो। अगर आप बेसिक अनीस मजीद साहब ने, खान साहब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं देखा शुगर कमीशन ने बराह रास्त उस तरह से पिन पॉइंट की और रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स अथॉरिटीज़ की, FBR की और दूसरे सरकारी इदारों की, ये ज़रूर कहा कि उनको एक तरफ कर दिया गया है, उनको इन्फ्लुएंस किया गया है या उनके जो इख्तियारात थे। मगर ये जो मामला है कि बग़ैर जो सरकारी मशीनरी है उसके मिले बगैर कभी नहीं हो सकता है। सियासी खानवादे ज़रूर हैं मगर ये पैसे दिए बगैर ये काम नहीं होता है। तो ये उस नेटवर्क की निशानदेही बहरहाल शुगर कमीशन ने नहीं की है और उसके ख़िलाफ़ कोई बात सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, देखें जी रेगुलेटर को इस इंक्वायरी ने एक्सपोज किया है, लेकिन इतना लाइटली एक्सपोज किया है कि उनकी जो असल, क्योंकि उनके बगैर, उनके नेक्सस के बगैर ये कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता कि आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स चोरी करें। आपके FBR वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स टैक्स के लोग ऑफिशियल जो अपॉइंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पे जब आप सब्सिडी लेने जाते हो, स्पेशली देखेंगे कोई अराउंड 70% के करीब एक्सपोर्ट दिखाई गई थी अफ़गानिस्तान को, और उसके ऊपर सब्सिडी ली गई है। तो वो डॉक्यूमेंट, वो ड्यूबियस एक्सपोर्ट जो है उसकी सब्सिडी जब दी गई होगी तो ज़ाहिर है स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व हुआ होगा। तो ये तमाम की तमाम जो है ऑफिशियल्स का नेक्सस और आपके जो बैरन्स हैं वो सब मिले हुए थे और ख़जाने को जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान पहुँचाया गया। और इसके ऊपर एक मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर रिकमेंडेशन आनी चाहिए थी कि वो जो रेगुलेटर्स कंसर्न थे, जो इन्वॉल्व थे इस पूरी चेन में, इस पूरे टाइम फ्रेम में जो इंक्वायरी जहाँ से चली और अब तक आई है, तो उसको सब के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें एक तरफ तो इस बैरन्स जो हैं, क्रोनीज जो हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो गरीब होता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजनेस तो हो रहा है, माफियाज तो कारोबार कर रही हैं, और लेकिन उसका ख़जाने में टैक्स नहीं जा रहा। अगर आप देखते हैं कि शुगर में जो है सेक्टर, आपने उसमें टैक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अभी एक रिपोर्ट में एक जगह मेंशन था कि इन्होंने कोई 21 अरब रुपए का टैक्स दिया, उसके बाद जो है रिफंड भी क्लेम कर लिए और साथ ही 20-21 अरब की उन्होंने सब्सिडी भी ले ली। तो ये तो इस तरह से एक बिजनेस बना हुआ है कि आप गवर्नमेंट के ख़जाने में टैक्स तो दे नहीं रहे बल्कि उससे ज़्यादा ले रहे हो। और आप इस तरह कई औकात पे आपने ऐसे भी किया है कि स्टेट बैंक ने उनको फाइनेंस किया है स्पेशल रेट पे कि ग्रोअर्स की पेमेंट करने के लिए, जबकि शुगर जो है उनकी बिकी होती थी फॉरवर्ड DO की बेसिस पे और स्टॉक्स उनके वेयर हाउसेज में रखा होता था, फिर कमर्शियल बैंक से अलग फाइनेंसिंग ली जाती थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो पूरा बिजनेस है ये ब्लू आइड बॉयज़ का बिजनेस है और पॉलिटिशियंस का बिजनेस है, जो वेल कनेक्टेड लोग हैं पावर कॉरिडोर में, और वही मिलके जो है खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इस वक्त आ गया है कि हुकूमत के साथ ये बताइएगा कि क्या मुश्किल है कि इस कारोबार को रेगुलेट किया जा सके, ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हों, प्रॉपर चेक्स के ज़रिए हों, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ये इस तरह का ये जो DO का कारोबार होता है ये ना चले और ये फिर ड्राइवरों के नाम पे ये कारोबार ना हो अरबों रुपए का, ये क्या मुश्किल काम है इसको रेगुलेट करना? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए टोटल 88 शुगर मिल्स हैं और पूरे पाकिस्तान में 88 शुगर मिल्स को कंट्रोल करना या उससे बातचीत करना कोई इतना इशू तो नहीं है। जो इन्फ्लेशन लोग ना हो या इन्फ्लेशन हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो काम ही बड़े लोगों का है, ये अरबों रुपयों का कारोबार है और ये छोटे लोग तो कर नहीं सकते। जाहिर है जो भी वो कारोबार में होंगे वो बड़े लोग ही होंगे। तो बड़े लोग गवर्नमेंट से तो बड़े नहीं हैं, गवर्नमेंट से बड़े नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे 88 शुगर मिल्स को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है और ये सब हो सकता है। और
मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक चीज़ इसमें मिसिंग है कि चलो हम शुगर मिल्स को तो हम इल्ज़ाम हैं ही, लेकिन यहाँ जो फार्मर्स हैं, अगर आप देखें इस साल जो फार्मर्स ने जो 192 रुपीज़ मन का जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए थे, तो उस रेट में कुछ ही माल बिका, इसके बाद 200, 250, 250 और मैंने तो ये भी सुना है कि 250 रुपये तक मन पे ये गन्ना बिका है। तो ये साइड भी हमें देखनी है, हमें दोनों साइड देख के बैलेंस करके, हम तो एक न्यूट्रल लोग हैं और हमें चाहिए कि ऐसा कारोबार हो कि मुल्क को इसका फ़ायदा हो, किसानों को भी फ़ायदा हो और कभी किसान को एडवांटेज उठाना ना पड़े, कभी मिलर्स को एडवांटेज ना उठाना पड़े और दोनों सब मिलजुल के काम हो। और लेकिन उसके रेगुलेटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिंसियरिटी है, जब तक सिंसियरिटी नहीं होगी ये काम आगे सही नहीं हो सकता। और खान साहब ये इस सारी चीज़ का ओवरसाइट सही हो, इसके लिए किस तरीके का एक मैकेनिज्म बन सकता है कि हुकूमत इससे बाहर निकले? हुकूमत है खुद जो शुगर बैरन्स हैं वो खुद हुकूमत होते हैं, हुकूमत जो है वो शुगर बैरन्स होती है। इन दोनों के नेक्सस को तोड़ना है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सियासतदान जो हैं वो हुकूमत में होते हैं, वो ये काम ना करें और कमोडिटी पूरे को जो है वो हम हुकूमत की गिरफ्त से निकालें और इन सियासतदानों की और ये जो सियासी बैरन्स हैं, शुगर बैरन्स हैं, कमोडिटी बैरन्स हैं, इनसे इनका डिस्कनेक्ट किया जाए। जी खान साहब, इसमें देखें हुकूमत को पहले तो इस रिपोर्ट की बेस पे अब एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं और जो बैरन्स हैं वो मिलकर काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लेते आपके रेगुलेटर के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपके जो बैरन्स हैं जो इन्वॉल्व हुए कि जिन्होंने टैक्स की चोरी की और इन्फ्लेटेड कॉस्ट दिखाई, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर आपने बोगस जो है क्लेम लिए सब्सिडी के, क्योंकि जो आपकी एक्सपोर्ट हुई अफगानिस्तान को वो ड्यूबियस एक्सपोर्ट है, उसके नतीजे में भी नुकसान किया जाए। अगर आपने इनको एक्शन नहीं लिया तो फिर ये होगा कि ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रहेगी। आप जितने भी सरकारी ओहदों पे लोग बैठे होते हैं उनके सिर्फ नाम आप चेंज करेंगे, चेहरे चेंज करेंगे, लेकिन उनकी आदत यही है कि कोई ग्रीड जो है वो इंसान को क्या कुछ नहीं कराती है। आपके सामने आप इसी देखते हैं माशरे में कि उस वक्त तक ये बाज नहीं आएंगे जब तक आपको हिट नहीं करेंगे, कि इनको इबरत नहीं बनाएंगे। तो आने वाले जो नए लोग होंगे जो रिप्लेस होंगे वो तभी जो लॉ के ऊपर इंप्लीमेंट करा सके, क्योंकि लॉ जो है जो गवर्नमेंट की रिट है वो तो कायम होती है इन्हीं रेगुलेटर्स के जरिए। अगर उसके ऊपर ये लीनियर्ड रहते हैं तो फिर आपके ख़जाने पे नुकसान होता रहेगा और आपका जो है टैक्स की चोरी होगी, अरबों रुपए का लोगों को। देखें मैं आपको बताऊं कि आपका जो आम कंज्यूमर है जिसकी इनकम बिल्कुल कम होकर रह गई, श्रिंक होकर रह गई है, और इस कोरोना वायरस में आके तो वो बेचारा और भी साइडलाइन हो गया और उनकी जेब से जो है 60% जो है पैसा निकल रहा है और उसके अंदर जा रहा है खाने पीने की चीज़ों में। और उसमें जब वो पे कर रहे हैं 18 से 19 रुपए एक्स्ट्रा एक चीनी के ऊपर, क्योंकि चीनी भी हमारे किचन का स्टेपल है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.